میں سر پر ٹوکرا رکھ کر گلی گلی برتن بیچتی تھی۔ میری زندگی کا ہر دن ایک جیسا ہوتا تھا۔ صبح سویرے اٹھنا، پرانے کپڑے پہن کر ٹوکرے میں اسٹیل اور پلاسٹک کے برتن رکھنا، اور پھر پورا دن گلیوں میں آواز لگاتے پھرنا، برتن لے لو برتن۔ میری آواز اب خود مجھے بھی اجنبی لگنے لگی تھی، مگر کیا کرتی، یہی میرا ذریعہ روزگار تھا۔ میری شوہر کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا، اور میں اکیلی اپنی بیٹی سائرہ کو پا رہی تھی۔ سائرہ میری آنکھوں کا تارا تھی، میں اس کے لیے جیتی تھی، اس کے ہر خواب کو پورا کرنا چاہتی تھی، مگر غربت ہر بار میرے راستے میں دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اب وہ بڑی ہو چکی تھی اور اس کی شادی کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ ہر جگہ سے ایک ہی سوال آتا تھا، جہیز میں کیا دو گی؟ اور میں ہر بار خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی، میری زندگی کا کل سرمایہ میری بیٹی تھی، اس کے لیے ہی میں دن رات محنت کرتی تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی، زیادہ گلیوں میں جانے لگی، زیادہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگی۔ کچھ لوگ ہمدردی سے برتن خرید لیتے، کچھ مجھے دھتکار دیتے، مگر میں سب سے برداشت کر لیتی، کیونکہ میرے سامنے صرف اپنی بیٹی کا چہرہ ہوتا تھا۔ اس دن میں بھی صبح سے نکلی ہوئی تھی، سورج ڈھلنے لگا تھا، مگر میرے ٹوکرے میں ابھی بھی کافی برتن باقی تھے۔ میں تھک چکی تھی، میرے قدم بوجھل ہو رہے تھے، مگر دل کہہ رہا تھا کہ آج کچھ زیادہ کما لوں، شاید کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے تو میں خالی ہاتھ نہ ہوں۔ وقت پر بیٹی کو بیاہ دوں، پہلے بھی ہمارے محلے کی زیبا کے سر پر چاندی اتار آئی تھی، کیونکہ غربت اور دہیج نہ دینے کی وجہ سے اس کا رشتہ کہیں نہیں ہوا تھا۔ ماں باپ کے دہلیز پر ہی پڑی تھی، اسے دیکھ دیکھ کر مجھے خوف آتا تھا، اگر وقت پر میں بھی کچھ نہ کر سکی تو میری بیٹی بھی میری دہلیز پر بیٹھی رہ جاتی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری آئی تھی۔ رات ہونے لگی اور آسمان پر بادل چھانے لگے، اچانک تیز ہوا چلی اور پھر بارش شروع ہو گئی، پہلے ہلکی پھلکی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش بدل گئی۔ میں گھبرا گئی، کیونکہ میرے پاس کوئی چھت نہیں تھی۔ میں جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں پناہ مل جائے۔ کچھ فاصلے پر ایک بڑی سی عمارت کی کار پارکنگ نظر آئی، میں بھاگ کر وہاں پہنچ گئی اور ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میرا ٹوکرا تھا، کپڑے بھی بھیگ گئے تھے اور سردی سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور بارش کے تھمنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی پارکنگ میں آ کر رکی، اس میں سے ایک خوبصورت عورت نکلی اور اس کے کپڑے قیمتی تھے اور ہاتھ میں بڑا سا بیگ تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور سیدھی میرے پاس آ گئی۔ اس نے کہا، تم برتن بیچتی ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ میں سر ہلایا۔ اس نے میرے ٹوکرے میں جھانکا اور چند برتن نکال لیے۔ اس نے جلدی جلدی پیسے دیے، جیسے اسے کہیں جلدی ہو۔ وہ برتن لے کر واپس جانے لگی، پھر اچانک اس کا فون بجا۔ وہ بات کرتے کرتے تیزی سے گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، میں بس بارش رکنے کا انتظار کر رہی۔ کچھ دیر بعد جب بارش تھوڑی کم ہوئی تو میں نے اپنا ٹوکرا سمیٹنا شروع کیا۔ تب ہی میری نظر ایک بیگ پر پڑی جو میرے ٹوکرے کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے اٹھایا، یہ وہی عورت کا بیگ تھا جو وہ جلدی میں بھول گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بیگ کو کھولا، اندر کپڑوں کے علاوہ ایک لفافہ رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے لفافہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں 80,000 روپے تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اگر یہ پیسے میں رکھ لوں تو سائرہ کا جہیز تیار ہو سکتا ہے، میری ساری مشکلیں ختم ہو سکتی ہیں۔ مگر اگلے ہی لمحے مجھے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی، جو وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے اور حرام کا پیسہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ میں نے گہری سانس لی اور بیگ کو بند کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ پیسے واپس کروں گی، چاہے مجھے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بیگ کے اندر ایک کارڈ بھی تھا جس پر اس عورت کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اگلے دن وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ رات بھر میں سو نہیں سکی، میرے ذہن میں وہی سوال گھوم رہا تھا کہ اگر میں یہ پیسے رکھ لیتی تو کیا ہوتا، مگر ہر بار دل نے یہی جواب دیا کہ میں اپنی بیٹی کو حرام کا نوالا نہیں کھلا سکتی۔ اگلے دن میں نے جلدی اٹھ کر اپنا ٹوکرا ایک طرف رکھا اور وہ بیگ اٹھا کر اسی پتے کی طرف چل پڑی۔ وہ علاقہ شہر کا امیر ترین علاقہ تھا۔ وہاں کے بڑے بڑے گھر دیکھ کر میں خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ایک بڑے سے گھر کے سامنے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور جیسے ہی میں نے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ میرا ماضی تھا۔ وہی شخص جس نے کبھی مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا، وہی شخص جس نے میری زندگی برباد کی تھی، اور آج میں اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی میری سانس جیسے سینے میں ہی رک گئی۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس میں نے برسوں پہلے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، یا یوں کہوں کہ اس نے مجھے نکال دیا تھا۔ اس کا نام فہد تھا، وہی فہد جس نے کبھی میرے ساتھ محبت کے وعدے کیے تھے، پھر ایک دن مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئیں، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں واقعی اس کے سامنے کھڑی ہوں۔ ہم دونوں چند لمحوں تک ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا، غصہ، دکھ، تکلیف، سب کچھ ایک ساتھ واپس آ رہا تھا، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔
کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے آئی تھی۔ اس نے ہلکی سی آواز میں میرا نام لیا اور کہا، تم یہاں کیسے؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، میں ایک بیگ واپس کرنے آئی ہوں۔ اس کی پیشانی پر شکن پڑ گئی۔ اس نے فوراً دروازہ کھول دیا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں ہچکچائی مگر پھر اندر چلی گئی۔ گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا، ہر چیز چمک رہی تھی، مگر میرے دل میں صرف وہ پرانے دن گھوم رہے تھے جب میں اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں خواب دیکھتی تھی۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کو کہا اور خود بے چینی سے کھڑا رہا۔ میں نے بیگ اس کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ کل ایک عورت میرے پاس برتن لیتے ہوئے بھول گئی تھی، اس میں بہت پیسے ہیں، میں اسے واپس کرنے آئی ہوں۔ فہد نے حیرت سے بیگ لیا اور فوراً کھول کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اسی وقت وہی عورت اندر آئی جس نے کل مجھ سے برتن خریدے تھے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی چونک کر کہا، ارے تم یہاں کیسے؟ میں نے سکون سے جواب دیا، آپ کل اپنا بیگ میرے پاس بھول گئی تھی، میں اسے واپس کرنے آئی ہوں۔ عورت کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی دونوں تھے۔ اس نے جلدی سے بیگ لیا اور پیسے گنے، پھر میری طرف دیکھ کر کہا، تم نے یہ واپس کر دیے؟ تم چاہتی ہو تو یہ سب اپنے پاس رکھ سکتی تھیں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے اپنی بیٹی کو سکھانا ہے کہ ایمانداری کیا ہوتی ہے، کیونکہ بچے والدین کے دیکھا دیکھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ فہد اب تک خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم آج بھی ویسی ہی ہو۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عورت نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، تمہیں معلوم بھی ہے تم نے کتنی بڑی امانت واپس کی ہے؟ یہ پیسے ایک بہت ضروری کام کے لیے تھے، اگر یہ کھو جاتے تو بہت نقصان ہو جاتا۔ میں نے سادگی سے کہا، امانت تو امانت ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اسے واپس کرنا فرض ہے۔ عورت نے مسکرا کر کہا، میرا نام نادیہ ہے اور یہ میرے شوہر فہد ہیں۔ میں ایک کمپنی چلاتی ہوں اور ہمیں ہمیشہ ایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے جو ایماندار ہوں۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ کام کر سکتی ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری سچائی مجھے یہاں تک لے آئے گی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں تو بس برتن بیچتی ہوں، مجھے کوئی بڑا کام نہیں آتا۔ نادیہ نے فوراً کہا، ہمیں بڑے کام نہیں، اچھے انسان چاہیے، باقی سب سکھایا جا سکتا ہے۔ فہد نے بھی پہلی بار میری طرف دیکھ کر کہا، یہ موقع مت چھوڑو، تم اس کی حقدار ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک طرف ماضی کا دکھ تھا اور دوسری طرف ایک نیا راستہ میرے سامنے کھل رہا تھا۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر اپنی بیٹی کا چہرہ یاد آیا اور میں نے ہاں کر دی۔ کچھ مہینوں میری زندگی بدل چکی تھی۔ میں اب اس کمپنی میں کام کر رہی تھی۔ شروع میں سب کچھ نیا اور مشکل لگتا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے ہر چیز سیکھنے کی کوشش کی اور اپنی ایمانداری کو کبھی نہیں چھوڑا۔ نادیہ ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتی تھی، وہ مجھے عزت دیتی تھی اور مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ فہد اب بھی میرے سامنے آتا تھا، مگر اس کی نظریں ہمیشہ جھکی رہتی تھیں، شاید وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے اکیلے میں بات کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا، میں نے تمہیں اس وقت چھوڑ دیا جب تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے سکون سے اس کی بات سنی اور کہا، کچھ باتیں وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں مگر ان کے نشان رہ جاتے ہیں۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر کہا، معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر میں نے اپنی زندگی آگے بڑھا لی ہے اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ اس دن کے بعد وہ کبھی میرے سامنے پرانی باتیں نہیں لایا۔ میری بیٹی سائرہ اب خوش تھی۔ ہم نے ایک کمرہ اچھی جگہ لیا تھا، کرائے پر اچھا کھا بھی رہے تھے اور کچھ پیسے بیٹی کے لیے جوڑ رہی تھی۔ زندگی میں کافی حد تک آسانی آ گئی تھی۔ بیٹی کو خوشی دیکھ کر اپنے پرانے دکھ درد بھول جاتی تھی۔ سائرہ کی شادی کی تیاری شروع ہو چکی تھی اور اس بار میں کسی کے سامنے جھکنے والی نہیں تھی، کیونکہ میں نے سب کچھ اپنی محنت سے حاصل کیا تھا۔ نادیہ نے سارا فرنیچر اپنی طرف سے سائرہ کو دہیج میں گفٹ کیا۔ میں نے بہت منع کیا مگر نادیہ بضد تھی کہ یہ تحفہ ہے، اپنے ساتھ کام کرنے والی عورتوں کا بھی میں بہت خیال رکھتی ہوں۔ شادی کے دن میں نے سائرہ کو گلے لگایا اور کہا، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، کیونکہ سچائی کبھی انسان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ سائرہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور میرے دل میں سکون تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ زندگی انسان کو آزماتی ضرور ہے، مگر اگر وہ ایمانداری اور ہمت سے کام لے تو ہر مشکل کے بعد ایک نیا راستہ ضرور کھلتا ہے۔ اور میں نے اپنے سر سے وہ ٹوکرا اتار دیا تھا جو برسوں سے میرے وجود پر بوجھ بنا ہوا تھا، کیونکہ اب میں صرف برتن بیچنے والی عورت نہیں تھی بلکہ ایک مضبوط انسان بن چکی تھی جس نے اپنی قسمت خود بدلی تھی۔ راستے چاہیے کتنے کی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں بھی لاتا ہے۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔